سب سے پہلے کیونکہ بہت پہلے تشریف لے آئے تھے ہمارے پروفیسر عبدالحق صاحب جو آج کے مقرر خاص ہیں اور اقبالیات پر ان کا بہت کام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال اور جوش دو الگ الگ دھارے ہیں، لیکن ایک ایسا شاعر نہیں یہاں آ جائیں گے کس طرح دیکھتا ہے جوش کو. انہوں نے بہت لکھا ہے، ان کے آرٹیکل بھی میں نے دیکھے ہیں. تو آپ استقبال کیجئے تالیوں سے پروفیسر عبدالحق صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور عزیزو، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج محترم اشوک واجپئی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. باقی ہمارے دوسرے دوستوں سے تو اکثر ملاقاتیں رہی ہیں. میں تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اردو کے ایک بڑے شاعر کے شعری مجموعہ کلام کو بہت اہتمام سے شائع کر کے ہم پر احسان کیا ہے. جوش کا کلام درس و تدریس کی حد تک نایاب تھا. 1973 میں نے ایک انتخاب کیا اردو شاعری کا، اس میں کئی نظمیں جوش کی شامل ہوئیں جو نصاب کی حد تک. اور میں یہ عرض کروں کہ جوش ہم ہی ہیں جو جوش کو پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. باقی طبقہ تو آزاد ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے. تو اب جوش کو مجلسوں سے الگ مدرسوں تک پہنچائیے، یعنی جوش پر اعلیٰ تعلیم. حیرت ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جوش پر ریسرچ کا کام غالب کی طرف سے مفقود ہو گیا ہے. میں آپ سے عرض کروں، بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر ہے، لیکن ہماری کم نگہی نے جوش کو اقبال کا حریف بنا کے پیش کیا. ترقی پسندوں نے بھی اور ایک خاص مسلک کے لوگوں نے، جس سے جوش کے مطالعے کو اور جوش کی شخصیت کو بڑا نقصان پہنچا. اور یہ بھی عرض کروں کہ اردو کے میری نظر میں اردو کے دو شعراء نے خود اپنی شخصیت پر ضرب کاری لگائی ہے. میر نے ذکر میر لکھ کر اور جوش نے یادوں کی بارات لکھ کر. آپ جس طرح چاہیں، شخصیتیں افکار سے، کردار سے بڑی ہوتی ہیں. اس کی جھلک شاعری میں پڑتی ہے. جو اس کو پڑھتے وقت پڑھاتے وقت کبھی کبھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ جوش نے جس نظریے پر ضرب لگائی ہے وہ ہمارے معاشرے کا مزاج نہیں ہے. حضرات، ہم اقدار پرست ہیں اور اقدار کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں. اقدار پر جب بھی کوئی بات حرف زنی کے طور پر آتی ہے تو ہمیں ناگوار گزرتی ہے. جوش کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا کہ جو قابل احترام ہے، لیکن ہمارے بعض ترقی پسند دوستوں نے بھائی ذکر آیا کہ صرف انقلاب اور شباب کا شاعر کر کے پیش کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شاعری کا وہ حصہ جب میں نے ان کی نظم شمع ہدایت اپنے مجموعے میں شامل کی تو بہت سے لوگوں کو ہدیہ کی، سردار جعفری کو بھی ناگوار خاطر ہوئی. تو یہ بات انہوں نے پروفیسر محتسب صاحب سے شکایتاً کہی. اس انتخاب ان متاع سخن میں جوش کی نظم یہ شمع ہدایت کیوں ہے؟ تو حسن صاحب نے مجھ سے کہا، بلکہ حسن صاحب نے ان کو جواب دیا، اس میں نظم کسان بھی ہے جس کا ذکر خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی باقی اور ایسی اعلیٰ پائے کی فکر آموز اور حکمتوں سے خالی ایسی نظم اردو میں اقبال کے بعد، مسجد قرطبہ کے بعد میری نظر میں کم دکھائی دیتی ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ اقبال نے کسان، کھیتی، خوشے گندم اور کھیت اور کھلیان کا جو ذکر کیا تھا، جوش نے اس تذکرے کو بہت آگے بڑھایا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ کسان اور کسان کے حل سے، کسان کے معیشت سے واقف نہیں ہیں، وہ داد نہیں دے سکتے. لیکن نظم کسان کو آپ دیکھیے. ابھی خالد محمود صاحب نے کچھ شعر سنائے، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. ذرا آپ دیکھیں کہ کسان کے حل ایک اوزار ہے جو کسان چلاتا ہے اور کھیت جوتتا ہے. لیکن ایسا بے مثل شعر میں اردو میں نہیں بلکہ واجپئی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ہی حل پر جو کسان کا ایک معمولی سا اوزار ہے اس پر یہ شعر بلکہ پوری نظم کے کئی اشعار ہیں. لیکن ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جس کے ہل جاتے ہی مثل نازنین مہجبی
کروٹوں پہ کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں. تو آپ دیکھیے کہ اردو شاعری کی پوری روایت کسان کے حل میں استعارے کے طور پر اس طرح شامل ہو گئی ہے، کروٹوں پہ کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں. یہ تصور کوئی دے سکتا ہے؟ یہ صرف اردو اور جوش کا کارنامہ ہے. اور یہی نہیں، میں شکر گزار ہوں. ابھی میں یہ محمل الجرس پڑھ رہا تھا تو اس کے نیچے جو مصرع لگا ہوا وہ خواجہ حافظ کی پہلی غزل کا شعر اس میں درج، ایک دوسرا مصرع ہے. جوش پر خواجہ حافظ کا اتنا اثر ہے، ابھی تو انہوں نے حافظ و خیام کہا، لیکن ابھی تک ہم نے جوش کے جو ماخذ ہیں، شعری ماخذ اور فکری ماخذ ہیں، ایک مضمون ایک مقالہ میرا موضوع تو اقبال ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ جوش پر لکھوں اور اسی شان سے لکھوں. تو یہ بات آپ کو جاننے میں کوئی پس و پیش نہیں ہونی چاہیے. آج تک جوش پر کوئی ایک معقول کتاب نہیں لکھی گئی. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ جیسے اقبال پر کتابیں لکھی گئیں، غالب پر لکھی گئیں، لیکن جوش پر ایک میں بحث استاد درج کر رہا ہوں اور اس پر ہم گفتگو کرنے کے تیار ہیں. احتشام صاحب سے لے کر کے آج تک بس کتابچے لکھے گئے، کچھ کتابیں لکھی گئیں، کچھ تھوڑی بہت امید افزا بھی لکھی، لیکن ایک معقول کتاب پروفیسر یوسف حسین خان کی روح اقبال جیسی کتاب، خلیفہ عبدالحکیم کی حکمت اقبال جیسی کتابیں نہیں لکھی گئیں. اور جب تک اقبال جوش پر اس پائے کی کتاب نہیں لکھی جائے گی، جوش کو اسٹیبلش کرنا قدرے مشکل ہوگا. تو میں اس ادارے کے اور یہ ہمارے سامنے روبرو ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ کچھ ایسی حکمت عملی اپنائیے کہ جوش کو، اور یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ جوش ترقی پسندوں کا شاعر نہیں ہے، جوش صرف ایک مسلک کا شاعر نہیں ہے، جوش ایک بنی نوع انسان کا شاعر ہے. لہٰذا آپ اس طرح پیش کریں. اور ہمارے ایک مذہبی حلقے نے جوش کو جس طرح تنقید کا ہدف بنایا، وہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ کم نظری تھی یا تم نظری تھی. جو جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، میں شکر گزار ہوں. یہ کتاب شائع کر کے میرے عرفان میں اضافہ کیا. اس میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، مفکر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا مذہبی طبقہ جو جوش پر معترض ہوتا ہے، اس سے یہ نظم ضرور پڑھنی چاہیے. یہ نظم میری نظر میں بھی پہلی بار گزری اور میں وعدہ کرتا ہوں اور میرے ذہن میں ہے آئندہ جب میں دوسری کتاب کا انتخاب کروں گا اشاعت ثانی، اس میں یہ نظم ضرور شامل ہوگی اور آپ کی اجازت بھی چاہیے ہوگی. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ سیرت نگاروں نے، نعت نگاروں نے، یہاں بہت سے نعت نگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کی نظر اس پہلو پر نہیں پہنچی جو اس کا عنوان ہے مفکر اعظم پیمبری سے نہایت بلند ہے واللہ، پیمبری سے نہایت بلند ہے واللہ، مقام رفت فکر محمد عربی، مقام رفت فکر محمد عربی. ذرا اندازہ لگائے، پیمبری سے زیادہ بلند جو مقام ہے وہ ان کی حکمت و دانائی ہے. یہ کہنے والا جوش ہے، لہذا جوش کو اس احترام سے پڑھا جانا چاہیے. میں اگر اجازت دیں، دہلی یونیورسٹی میں ان کی آمد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیں آپ لوگوں کو. ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی جو صدر شعبہ تھے، وہ مشاعروں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مشاعروں سے فاصلہ رکھتے تھے. لیکن جوش صاحب جو پاکستان جانے کے بعد واپس آئے، یہ ہماری محرومی رہی واجپئی صاحب کہ ہمارے 3 ادیب نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری اور جوش ملیح آبادی پاکستان گئے اور اردو کو ایک بدنما داغ بھی دے گئے. لیکن جوش جب یہاں مشاعرے میں بلائے گئے تو فاروقی صاحب نے، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے ان کو شعبے میں مدعو کیا اور ان کو لینے کے لیے پروفیسر حسن صاحب کو متعین کیا اور مجھے ان کے ساتھ لگا دیا کہ آپ لوگ جائیں اور نئی دلی سے ان کو لے آئیں. تو میں نے پہلی بار جوش صاحب کو دیکھا اور ان سے جو حسن صاحب کی ہم کلامی رہی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شعبے کے پروفیسر حسن صاحب ہی نے جوش پر سب سے پہلے مضمون لکھا رومانوی تحریک میں. اس کے بعد بھی جوش صاحب ان کے بڑے گرویدہ تھے. چنانچہ شعبے میں آئے، 22 نمبر کمرے میں آرٹ سیکنڈری کے ایک جشن زرنے کا منظر تھا. ظاہر ہے کہ فاروقی صاحب بہت سنجیدہ شخص تھے، شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جوش صاحب کے تعارف میں جو شعر انہوں نے پڑھا وہ عجیب و غریب شعر تھا اور جوش ہی کا شعر تھا. ذرا آپ شعر سنیں. پیشانی جمال پہ انوار تمکنت تابندگی صبح درخشاں لیے ہوئے،
تابندگی صبح درخشاں لیے ہوئے. اور مزے کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا تو معلوم کہ یہ جوش صاحب کا ہی شعر ہے. جس شعر پر کلیم الدین احمد نے جوش کو بدنام کیا یا بری نظر سے دیکھا یا تنقید کی نظر دیکھا. ان کا جوش پر تنقید پہلی تنقید کی جو بنیاد ہے اور بڑی گہری تنقید بنیاد ہے کلیم الدین احمد کی ہے. کلیم الدین احمد نے جس طرح جوش کے خلاف لکھا جوش کی مقبولیت میں وہ بہت حائل ہوا. چنانچہ تابندگی صبح درخشاں لیے ہوئے یہ مشہور ان کی نظم کا شعر ہے. لیے ہوئے پیام جاں ہر ایک رس کی بوند میں ہر ایک رس کی بوند میں پیام جاں لیے ہوئے نئی نئی جوانیوں کی جھلکیاں لیے ہوئے. تو کلیم الدین احمد نے بڑا اعتراض کیا ہے کہ اس میں تو وہ تکرار ہے لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کلیم الدین احمد کی نظر میں یہ نہیں ہے. تکرار تو ایک حسن ادب ہے. غالب کا تکرار دیکھیے فخر بشر امان رسول قبلہ امم یہاں بھی تو لفظوں کا ایک گروہ ہے اور اقبال کی شاعری میں بار بار یہ آتا. خیر ان کے اعزاز میں ان کی شاعری میں پروفیسر حسن صاحب نے ایک تقریر کی. تقریر کے بعد ایک چھوٹا سا پتہ جو لوگ فریدی صاحب سے واقف ہوں گے کہ دہلی میں بلکہ اردو میں قطع تاریخ کرنے کا سب سے وہاں کا استاد فریدی. ان سے کہا گیا کہ آپ جو صاحب کی آمد پر قطع تاریخ کہیے. وہ قطع تاریخ میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے اور مجھے وہ یاد ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور اسی میں بات ختم کرتا ہوں. فرید صاحب نے جو قطع تاریخ لکھا اسے آپ سنیں. یہ کون آیا کہ بزم شعر و نغمہ جگمگا اٹھی. یہ کون آیا کہ بزم شعر و نغمہ جگمگا اٹھی. صدائے قلقلے مینا میں کس کا نام ہے ساقی. دل و دیدہ ہوئے جاتے ہیں فرش راہ میں خانہ. جھکی مینا کی گردن خم ادب سے جام ہے ساقی. یہ مصرع پے تاریخ مصرع جوش کا پڑھ کر صبا نکلی. یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. شکریہ. بہت شکریہ.